کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو نے جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کرے۔ گولی کھا رہے ہو پیناڈول کی، بروفین کی، تو اللہ یہ تیرے نبی نے کی سنت ہے، علاج کی اجازت ہمیں دی ہے، کھا رہا ہوں لیکن اس گولی میں شفا ہے، گولی ہے پیٹ میں جا رہی ہے، ٹیکا لگوا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن ان میں سے شفا کسی کے پاس، شفا صرف تیرے پاس ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے کر، جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو کیا کہے، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا شیخ مدد، بہاور حق بیڑا تاکہ یار یا پار نہیں۔ رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچا صاحب کو، کہا جب تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگا کر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے اور پھر اپنے عقیدوں کو ڈھونڈیے۔ واللہ مسلمان کو ہوتا ہے جب تک علم نہ ہو، خیر سمجھائے کوئی بات نہیں، علم نہیں ہے، لیکن جب اس کو فرمان مل جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کائنات سے ٹکر لے لیتا ہے، محمد کریم کے فرمان کو ٹھوکر نہیں مارتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد پنجتن باغ مدد، یا اللہ مدد حسن حسین مدد، یا اللہ مدد فاطمہ مدد، یا اللہ مدد جبرائیل اسرائیل میکائیل مدد، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا تھا، دخل النار، وہ ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں گناہ تو بہت ہے نا، گناہ تو بہت ہے، سائل سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کائنات میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، کیا گناہ ہے کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تو کسی اور کو اللہ کا مقابل سمجھے، رکوع اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کرے، سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی کرے، یا اللہ مدد کہتا ہے تو اس سے بھی مدد مانگے، اولاد اللہ سے مانگتا ہے اس سے بھی مانگے، تو اللہ کے برابر کسی کو سمجھے۔ اللہ برابر تو کوئی بھی نہیں مانگتا، برابر زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن جب اعمال کیے جاتے ہیں، ایک بکرا اللہ کے لیے قربانی کا، ایک بکرا بابا جی کے عرس کا، یہ اعمال ہے جو انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تم فلاں کو اللہ کے برابر سمجھ رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس سے ڈر رہے ہو، صبح صبح گاڑی نکالتے پہلے اس کے دندے میں چندہ ڈالتے ہو اور پھر کہتے ہیں بابا سہیلی سرکار بھلی کرنا، ابھی بونی نہیں ہوئی، کچھ آیا نہیں، تینوں پہلے دیتا کہ میری گڈی راہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ ڈر رہے ہو، بغیر اسباب کے اگر کوئی بیڑا خراب کر سکتا ہے تو اللہ، بیڑا پار لگا سکتا ہے تو اللہ، بغیر اسباب کے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا برابر، اس کا نظیر، اس کی مثال کسی اور کو سمجھے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، نذرانے دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے، جب وہ غیر کے لیے کرتا ہے تو جس کے لیے کر رہا ہے اس نے اللہ کو اور اس کو برابر کر دیا۔ اب وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بت ہو، مخلوقات میں سے کوئی ہو، البتہ کسی زندہ حاضر آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے شیخ تھے، ان کو محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کو ایک کہنے والے نے کہا 24 گھنٹے غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی پکار، تو نہیں اپنی بیوی سے کہتا روٹی لے کے آ، یہ شرک نہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی،
کہنے لگا اللہ کی قسم جب تک میری بیوی زندہ رہی اور میرے سامنے رہی میں اس سے کہتا رہا بی بی کرما والی جا روٹی لے آ. جب وہ مر کے قبر میں دفن ہو گئی میں کبھی بھی قبرستان جا کے اس کی قبر پہ کھڑا ہو کر میں نے یہ نہیں کہا پراٹھا پکا دے پھر چٹ بات آ کے بیٹھ جائے. میں کہوں کوئی زندہ ہو حاضر ہو موجود ہو اسباب ہو مدد کر سکتا ہے لیکن بغیر اسباب کے غار کے اندر 3 بند ہیں پتھر آگے آ گیا ہے اب کوئی اور مدد کشتی بھور میں پھنس گئی ہے نہ علی پار لگا سکتا ہے نہ بلی پار لگا سکتا ہے. ان کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ عز و جل. کسی زندہ اور حاضر سے مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن بغیر اسباب کے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہے ہو سکتا ہے ہوگا؟ کسی نے کہا تھا جس نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی. جواب دینے والے نے کہا تھا جس نے محمد کو دیکھا بدر و عہد میں گردنیں کٹوا بیٹھی. نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. سردار اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ جن ہے 29واں پارہ ہے. قرآن اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے سنیے قل اے نبی کہہ دو. اب نبی کے بعد کوئی اور رہ گیا پیچھے؟ کوئی ولی کوئی شیخ کوئی شاہ جی کوئی رہ گیا؟ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کے طریقے پہ کوئی نہیں چلتا وہ جتنے مرضی جھنڈے لگا لے وہ ولی بن سکتا؟ اللہ سے اللہ کا کلام رسول اللہ سے اعلان کروا رہے ہیں سنیے قل اے نبی کہہ دو انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں بھی جب پکارتا ہوں ایک اللہ کو پکارتا ہوں. میں بھی جب مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پہلے تو میں نے اپنی بات بتائی نا کہ جب مانگتا ہوں کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے. اور دوسری بات اے نبی اعلان کرو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک. تیسرا جملہ سنیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے قل لا املک لنفسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک اگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سورۃ اعراف ہے. گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاف کھولیے ریشمی غلافوں سے قرآن کو نکالیے. تبرک اور برکت کے لیے کمرے میں نہ سجائیے. دن میں زیادہ نہیں تو 15 منٹ اس قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے. جس قرآن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم بٹنی ہے اس قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیا جائے اور طوطے کی طرح رٹا نہ مارا جائے. ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے. بیڑا غرق ہو ان مولویوں کا جنہوں نے کہا 16 علوم نہیں آئیں گے تو قرآن نہیں سیکھ سکتے. مالک کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے سنیے اے نبی کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک. ولو كنت اعلم الغیب اگر میں عالم الغیب ہوتا لاستكثرت من الخیر